میری بیوی علیحدہ گھر کا مطالبہ کرتی ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ محمد قمر فیصل آباد سے۔ دیکھیں، اسلام نے ہر مسلمان کو تمام تعلق داروں سے حسن معاشرت کا حکم دیا ہے۔ جیسے بیوی پر شوہر کے حقوق اور اس کے والدین کا احترام لازم ہے، اسی طرح شوہر پر بھی بیوی کے حقوق لازم ہیں۔ شوہر کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ آنے والی بہو کو اپنی حقیقی بیٹی سمجھتے ہوئے، جس طرح حقیقی بیٹی کے ساتھ پیار محبت سلوک کیا جاتا ہے، اسی طرح اس بیٹی کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جانبین کو دونوں طرف سے حقوق کے مطالبے کے بجائے دونوں طرف سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بہو کو چاہیے کہ اپنی ساس کو اپنی والدہ کے درجے میں سمجھ کر ان کی باتوں کو غور سے سنے اور حتی الامکان اس پر عمل کرے۔ میاں بیوی دونوں کے لیے یہ خوش قسمتی ہے اور نیک بختی اور سعادت کی بات ہے کہ دونوں والدین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اگر ان سے کوئی سختی سے بات ہو جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور اس صبر پر اللہ تعالیٰ ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ شوہر کے ذمے ہیں کہ بیوی کی رہائش کے لیے ایسا انتظام کرے جس میں اس کی ذاتی امور میں کوئی مداخلت نہ کرے، یا تو الگ گھر کا انتظام کرے۔ اگر الگ گھر کی صورت نہیں بنتی، اس شوہر کی جیب گنجائش نہیں دیتی، تو پھر اسی والدہ کے گھر میں ایک کمرے کا انتخاب کرے جس میں باتھ روم، غسل خانہ اور باورچی خانہ بھی ہو۔ اگر شوہر یہ انتظام کر دیتا ہے تو اس کے بعد بیوی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مستقل الگ رہائش کا شوہر سے مطالبہ کرے۔ شوہر اگر الگ رہائش نہیں دیتا اور نہ ہی الگ کمرے کا انتظام کرتا ہے تو اس صورت میں دونوں خاندان بیٹھ کر اس میاں بیوی کے مسئلے کو حل کریں۔ اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم ایک بچے اور بچی کی نسبت طے کرتے ہیں تو جہاں پر ہم بچے کو باہر کے کام سکھاتے ہیں، روزی کیسے کمانی ہے اور اپنا گھر اپنا چولہا کیسے چلانا ہے، بچی کو ہم سکھاتے ہیں کچن کیسے چلانا ہے، اسی طرح بچے اور بچی کو ہمیں شرعی مسائل، گھر چلانے کے لیے میاں بیوی کو دینی مسائل بھی سکھانے چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب عورت اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ مجھے نان نفقہ چاہیے، مجھے رہائش چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے لباس چاہیے، مجھے گھر چاہیے۔ یہ اس کا حق ہے، اس کو دیا جائے۔ اب شریعت نے یہ جو اس کو حق دیا ہے وہ حق کتنا دیا ہے؟ بہت بڑا بنگلہ لے کے دینا ہے، یا الگ سے گھر لے کے دینا ہے، یا والدہ کے گھر میں ہی ایک کمرے میں کام چل جائے گا؟ اس طرح شوہر کے کچھ حقوق ہیں۔ شوہر اور بیوی دونوں پر یہ مسائل سیکھنا گھر چلانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب اس میں چند سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بیوی شوہر سے گھر کا مطالبہ کرتی ہے جبکہ شوہر کے والدین حیات ہیں، تو بھائی بیوی اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے، آپ کو گھر لے کر دینا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے والدین کے لیے آئی، نہیں، وہ آپ کے لیے آئی۔ اس لیے حکم تو یہی ہے کہ اس کو الگ گھر لے کر دیا جائے، اور اگر آپ نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے تو اپنے والدین کے گھر کے قریب اپنا گھر لے لیں۔ نمبر 2، شوہر اگر حکم دے کہ میرے والدین کی خدمت کرو تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔ جس طرح شوہر اپنی بیوی کو حکم کر رہے ہیں کہ میرے والدین کی خدمت کرو،
اسی طرح اگر بیوی شوہر کو حکم کرے کہ آپ میرے والدین کے پاؤں دباؤ، تو جو شوہر جواب دے گا وہی بیوی کا جواب ہے۔ تو بیوی آپ کے لیے آئی ہے، اس لیے آپ کو رہائش، کھانا اور گھر کا انتظام بیوی کو کر کے دینا پڑے گا۔ یہاں تیسرا سوال کرتے ہیں لوگ، خاوند تو کفیل ہے، تو بھائی اس پر کوئی شوہر احسان نہیں کر رہا بیوی پر؟ کفیل یہ خود نہیں بنا، بلکہ اس کو کفیل اللہ نے بنایا ہے۔ اس لیے عورت پر نان نفقہ، رہائش اور گھر کا انتظام شوہر پر ضروری ہے۔ نمبر 4، بیوی گھر کا مطالبہ تو کر سکتی ہے کہ رہائش میرا حق ہے، لیکن الگ رہائش آپ کا حق نہیں ہے۔ آپ کا رہائش کا حق ہے، لیکن الگ رہائش یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ نمبر 5، اگر شوہر فیملی میں اکٹھا رہتا ہے اور بیوی کو الگ ایک سیپریٹ روم دے دیتا ہے جس میں اندر سے کنڈی لگائی جا سکے اور کنڈی لگا کر باہر کہیں جا سکے، بس یہی رہائش کا صحیح تصور ہے۔ نمبر 6، بعض خواتین کہتی ہیں کہ رہائش میرا حق ہے، مجھے الگ گھر لے کر دو۔ تو شریعت کہتی ہے رہائش آپ کا حق ہے، الگ رہائش آپ کا حق نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ شوہر کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میاں بیوی کے درمیان جو حقوق ہیں اس میں دین کی کیا اہمیت ہے، اس میں دین ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ شوہر بھی کہہ رہا ہوتا ہے ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن یہ ہے کہ میری جیب تنگ ہے، آپ مان جائیں۔ تو عورت کہتی نہیں نہیں نہیں، میں آپ کی ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، آپ کی بہنوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے الگ سیپریٹ ایک گھر چاہیے۔ اب دونوں کو حقوق کا پتہ ہوتا تو نہ تو فضول حقوق کا مطالبہ ہوتا اور نہ کسی کا حق کھایا جاتا۔ رہائش، کھانا پینا، لباس عورت کا حق ہے جو شریعت نے مقرر کیا۔ اب کتنی رہائش، ایک سال میں کتنے جوڑے اور کتنا کھانا، یہ ان دونوں میاں بیوی کو پتہ ہوتا تو ان کے مسائل ایک کمرے میں ہی حل ہو سکتے تھے۔ ہر شادی پر، ہر موسم میں، ہر سالگرہ میں سوٹ کے مطالبے ہوتے ہیں۔ شریعت نے کتنی آپ کو اجازت دی، بلکہ بعض بہنیں تو کہتی ہیں جیب خرچ میرا حق ہے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں آپ ہمیں دکھا دیں کس حدیث میں یا کہاں لکھا ہے کہ جیب خرچ آپ کا حق ہے۔ حالانکہ دیتے ہیں سارے اور دینا چاہیے، لیکن جس چیز پہ مطالبہ ہوتا ہے کیا وہ عورت کے حقوق میں سے ہے یا نہیں ہے، یہ ہم سب کو سیکھنے چاہیے، شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرعاً عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ شوہر کے ماں باپ سے علیحدہ رہائش کا مطالبہ کرے، اور اگر بیوی اپنے جائز حقوق کا مطالبہ کرتی ہے تو شوہر پر لازم ہے، واجب ہے کہ ان کے حقوق کو پورا کرے۔ اور واجب کا ترک معصیت ہے، اور معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں ہوتی، لہٰذا بیوی کے حقوق ادا کیے جائیں اور اس انتظام کو، اس نظام کو نہ بدلیں۔ لہٰذا مختصر یہ ہے کہ بیوی کے حقوق میں سے ہے کہ اس کو رہائش دی جائے، اور وہ رہائش اگرچہ اس کی والدہ کے گھر میں ہی کیوں نہ ہو، اس میں الگ سے کچن ہو، واش روم ہو، غسل خانہ ہو۔ شریعت کا کہنا تو یہ ہے کہ ایک الگ سیپریٹ روم ہو جس کے اندر سے کنڈی بھی لگائی جا سکے، اور کنڈی لگا کر باہر بھی شوہر کہیں چلا جائے۔ تو یہ ایک شریعت نے جو حقوق دیے ہیں وہ یہ دیے ہیں۔ اگر اللہ پاک نے شوہر کی جیب میں اتنی استعداد رکھی ہے کہ وہ الگ گھر لے سکے تو الگ گھر لے کر دینا چاہیے، یہ بیوی کے حقوق میں سے ہے۔ تو بیوی کو بھی اپنی ساس
کو والدہ کا درجہ دینا چاہیے، اپنے سسر کو والد کا درجہ دینا چاہیے۔ حسن سلوک کے ساتھ ہم سب کو یہ کام طے کرنے چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ نسبت قائم ہو جائے تو ہم جس طرح دنیاوی امور میں زیادہ محنت کرنے لگتے ہیں تو ہمیں شرعی مسائل بھی گھر چلانے کے لیے سیکھنے چاہیے۔